بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو اور من سے ہم ان، ومنہم اور ان میں سے من جو شخص یقولو کہتا ہے رب رب نا ہمارے، ربنا اے ہمارے رب، آتی تو دے نا ہمیں، آتی نا تو ہمیں دے، فی میں، الدنیا دنیا، فی الدنیا دنیا میں، حسنتاً بھلائی، واو اور فی میں، آخرتی آخرت، حسنہ بھلائی، واو اور قی بچا نا ہمیں، وقنا اور تو بچا ہمیں، عذابا عذاب سے، الناری آگ کے، اولئک یہی لوگ ہیں، لا لیے ہم ان، لہم ان کے لیے، نصیب ایک حصہ ہے، مما من سے ما جو، مما اس میں سے جو، کسبو انہوں نے کمایا، واللہ اور اللہ تعالیٰ، سریع جلدی، الحساب حساب لینے والا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور انہی میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اور تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا یہی وہ لوگ ہیں جن کو ان کی کمائی کا حصہ ملے گا یا ان کی کمائی کی وجہ سے ثواب ملے گا، واللہ سریع الحساب اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 ہے، جس میں اللہ رب العزت ہے، ابھی چونکہ گزشتہ آیت مبارکہ کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کچھ لوگوں کی ایک قسم ایسی ہے جو اللہ پاک سے یہ دعا تو کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دنیا عطا کر دے، ربنا آتنا فی الدنیا، بس صرف یہ بولتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اتنا بولتے ہیں، لیکن اس میں بھی حسنہ کا لفظ نہیں آتا، وہ کہتے ہیں فی الدنیا، دنیا عطا کر دے، اور صرف دنیا ہی کو مانگتے ہیں، دنیا ہی کے مال و اسباب مانگتے ہیں، اور دنیا کی ہر وقت یہ ان لوگوں کے مفاد اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ ہر ایک پیروں فقیروں کے پاس بھی اگر جائیں گے، کسی کی تعظیم کریں گے، کچھ تو کہیں گے یہ کوئی وظیفہ بتا دیں گے یا یہ ہمارے لیے دعا کر دیں گے تو ہمارا کام ہو جائے گا، ان کا مقصد صرف اور صرف حج عمرے سے بھی یہ ہوتا ہے کہ ہماری دولت میں جو ہے نا وہ بڑھ جائے اور مال میں برکت ہو، اور دنیا میں بھی ہمیں جو ہے نا سائشیں آرام راحت ملے، جو جتنا امیر ہوگا نا اتنا ہی زیادہ اس کے اندر اس چیز کی طرف ہوگی کہ مزید مجھے ملے اور آسانیاں ہوں دنیا میں۔ اور یہ دیکھیں اس دعا میں کیا کہا گیا تھا، فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، بس دنیا میں عطا کر، حسنہ بھی نہیں فرمایا، حسنہ بھی نہیں کہا کہ بھلائی عطا کر، بلکہ صرف دنیا عطا کر۔ تو اب اللہ رب العزت نے یہاں پر اس آیت مبارکہ کے اندر یہ بتا دیا کہ لیکن لوگوں میں سے ایک قسم ایسی بھی ہے، اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنسپٹ بھی بتا دیا، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی عطا کر۔ اس کا مسئلہ، اس کا مقصد کیا ہے کہ مسلمان کی جو ذہنیت ہے وہ نہ تو خالص دنیا پرستانہ نہ ہونا چاہیے، جیسے پہلے کہا گیا تھا کہ صرف اور صرف دنیا مانگتے ہیں، ورنہ اسے تارک دنیا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جو جیسے راہب وغیرہ ہوں دنیا کو بالکل چھوڑ دیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ دنیا بھی ساتھ مانگو۔ اگر یہاں صرف یہ آتا کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھلائی عطا فرما تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا کہ دنیا نہیں مانگنی چاہیے، یہ نہیں، دنیا بھی مانگنی چاہیے اور آخرت کے لیے بھی جدوجہد کرنا چاہیے، اور دنیا کے لیے بھی یہی اعتدال، میانہ روی اور اجر ثواب کا راستہ ہے، یعنی کہ دنیا کے اندر بھی ہمیں بھلائی چاہیے اور آخرت میں بھی بھلائی چاہیے۔ کتنی جامع اور خوبصورت دعا ہے، اور اس دعا کو جو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان تو پڑھنا مسنون عمل ہے، اور طواف اور سعی میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بکثرت پڑھتے تھے، کیونکہ اس کے اندر کیا ہے کہ اعمال کی خیر مانگی گئی ہے، اعمال خیر کی بھی توفیق مانگی گئی ہے، اور اس کے اندر جو ہے اہل ایمان دنیا میں بھی رہنا طلب نہیں کرتے بلکہ نیکی کی ہی توفیق مانگتے ہیں۔ حسنہ نیکی، یعنی حسنہ کا مطلب کیا ہے، اللہ پاک سے ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا کر، یعنی دنیا بھی ہماری اچھی گزرے، خوبصورت گزرے، لیکن اچھی دنیا کون سی ہوگی؟ جس میں ہم اللہ کی رضا والے اعمال کریں گے، اللہ کی مان کے رہیں گے، تو وہ دنیا ہماری حسنہ اچھی ہو جائے گی۔
یہ جیسے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو گویا اگر دنیا میں ہم اچھا بیج بوئیں گے، اچھا وقت گزاریں گے، حسنہ ہوگی، یعنی ہمیں صحت بھی چاہیے تاکہ ہم اچھی عبادات کر سکیں، ہمیں مال بھی چاہیے تاکہ ہم کسی کے محتاج نہ ہوں اور ہم اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کر سکیں اور اپنی ضروریات کو اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے پورا کر سکیں، ہمیں جو ہے راحت آرام بھی چاہیے تاکہ ہم لوگ جو اپنے دین کا کام، جیسے آج کل جو ہے یہ کام اس طرح کے قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے کے ایسے کام ہے کہ تو بندے کو یہ ہوتا ہے کہ راحت ملے، کام سے تھوڑا سا آسانی ہو جائے، تو دنیا میں بھی ہمیں آسانیاں چاہیے، دنیا میں بھی اللہ پاک نے منع نہیں کیا، ہم دنیا کے اپنی اولاد کی صحت، برکت اور ان کی زندگیوں کی برکت، اپنی زندگی، یہ ساری چیزیں ہم مانگ سکتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کیا ہوگا، ایک تو یہ لفظ حسنہ، حسنہ کے اندر ہر بلائی، ہر اچھائی، ہر وہ چیز جو ہمارے لیے بہتر آ جاتی ہے۔ گویا کہ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ یا اللہ مجھے دولت دے، یا اللہ مجھے بیٹا دے، مجھے بیٹی دے، بلکہ ہم کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ بھلائی دے، جو تو ہمارے لیے بہتر سمجھتا ہے وہ ہمیں دے، اور آخرت کے لیے بھی بھلائی مانگتے ہیں کہ آخرت کی بھلائی کیا ہے، جنت ہے، اللہ کی رضا ہے اور اللہ کا دیدار ہے، یہ ساری بھلائیاں اس کے اندر آ جائیں گی، تو ہم اللہ پاک سے کہتے ہیں کہ اللہ وہ بھی عطا کرنا، اور سب سے بڑی وقینا عذاب النار، آگ کے عذاب سے بچا، آگ وہ آگ جس آگ کو ہم اگر ہماری ٹچ ہو جائے، ٹچ ہو کے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو پھر بھی ہمیں اتنی وہ تکلیف دیتی ہے، تو وہاں تو ٹچ نہیں ہوگا، وہاں تو اس آگ کے اندر رہنا پڑے گا، اس میں جلسنا پڑے گا، اور یہ آگ ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی جل جائے تو بندہ مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ واپس یعنی کچھ ٹائم، آدھا گھنٹہ ہوگا، گھنٹہ ہوگا، لیکن آگ کے بعد وہ اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن وہاں پر زندگی بھی ختم نہیں ہوگی اور مسلسل اس آگ میں رہنا پڑے گا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی بھی ہم میں سے کیا کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے والے، بلکہ اللہ سب کفار کو بھی توفیق دیں کہ وہ کلمہ پڑھ لیں، اور کوئی انسان جو ہے اس آگ کو نہ چکھے، کوئی بھی نہ چکھے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کا حصہ اس میں سے ہے جو انہوں نے کمائی کی، یعنی جو دنیا میں کمائی کریں گے، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کا فضل بہت بڑی چیز ہے، اللہ پاک کے فضل سے انسان بخشا جائے گا، لیکن اپنی کوشش کا حصہ ضرور ہوگا، یعنی کوشش کرے گا تو اللہ پاک اس کوشش کی، اس کی پسند آئے گی اللہ پاک کو، تو اس کے بدلے میں اللہ پاک اپنا فضل فرمائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ بیٹھا رہے اور کہے کہ اللہ کے فضل سے ہی معاف ہونا ہے، اللہ کے فضل سے ہی جنت ملے گی لہٰذا میں کچھ نہ کروں، ایسا نہیں ہو سکتا، فضل بھی ہوگا اللہ کا لیکن ساتھ کوشش بھی ہوگی، کسبو کمائی بھی ہوگی، تو پھر ہمیں حصہ ملے گا، یعنی کہ ٹوٹلی ہم نہیں بیٹھ سکتے، اس کا مقصد یہ کہ کوشش بھی کریں گے اور پھر اللہ پاک اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں حصہ دیں گے، بدلہ دیں گے۔ اچھا اللہ پاک کا دیکھیں، اللہ پاک کا سنت دیکھیں، اللہ کا طریقہ دیکھیں، وہ کیا ہے کہ اللہ پاک جو برائی ہے نا، انسان جو دنیا میں برائی کرتا ہے اس کا بدلہ ایکول دیتے ہیں، برابر دیتے ہیں، انصاف کرتے ہیں، لیکن برائی جو نیکی ہے اس کا بدلہ کئی گنا بڑھا کے، قرآن کریم میں بار بار آئے، کبھی 10 گنا، کبھی 700 گنا، کبھی 70 گنا، کبھی کتنے گنا، یعنی بڑھا کے اللہ اپنی مرضی سے دیں گے، اس کے مسئلے میں نہیں انصاف ہوگا، برابری نہیں ہوگی، جتنی ایک نیکی کی تو ایک دو۔ اچھا پھر ایک اور خوبصورت بات اس کے ضمن میں کہ اگر کوئی انسان کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، وہ نیکی وہ کر لیتا ہے تو اس کو بہترین اجر 10 گنا اجر ملے گا، لیکن نہیں کر پاتا تب بھی اس کو ایک نیکی ملے گی۔ تو اسی طرح ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک گناہ کا ارادہ کرتا ہے، وہ گناہ کر لیتا ہے تو اس کو 10 گنا بدلہ ملتا، اور نہ کرتا تو اس کو ایک گناہ ملتا، نہیں، گناہ کے مطلب میں اللہ پاک نے کیا فرمایا، ایک گناہ کا ارادہ کیا اس نے، اس کو کوئی چیز دیکھ کے خیال آیا کہ میں یہ کر لوں، گناہ کر لوں، اس نے وہ گناہ کر لیا تو ایک گناہ کا اس کو بدلہ ملے گا، اور اگر نہیں کیا تو بھی اس کو نیکی ملے گی۔ یہ ہے اللہ کا انصاف، واللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ کہ حساب کا دن جلدی آنے والا ہے، قیامت قریب ہے، ہم اسے دور نہ سمجھیں، کبھی بھی وہ آ سکتی ہے۔ اچھا دیکھیں، قیامت تو ہمیں لگ رہا ہے، کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں، بچپن میں ہم لوگ کہتے تھے نہیں کل قیامت نہیں آئے گی، قیامت دور ہے، لیکن جو بندہ دنیا سے مر گیا اس کی تو قیامت سٹارٹ ہو گئی ہے نا، اس کے تو دنیا کے اعمال، نماز روزہ حج کا سب کچھ ختم ہو گیا ہے، تو یہ جلدی آنے والی ہے نا، فوراً، کیا پتہ ہے گھنٹے بعد آ جائے، سال بعد آ جائے، مہینے بعد آ جائے، ہماری موت کب آ جائے، اس کے بعد ہمارے اعمال ختم ہو جائیں گے، پھر ہم قبر میں بیٹھ کے قیامت کا انتظار کریں گے نا، پھر جلدی ہو یا دیر سے ہم تو کہیں گے جلدی آئے کہ حساب کتاب ہو تو جنت مل جائے، اگر جنت اللہ پاک ہمارے نصیب میں کرے۔ تو ایک تو یہ مطلب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام سے قیامت تک کا جو دورانیہ اس کے حساب سے تو قیامت بہت قریب ہے، تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ جلدی جلدی حساب لیں گے، اللہ تعالیٰ فوراً حساب لیں گے، یہ نہیں ہے کہ اتنی آدم علیہ السلام سے قیامت تک کتنی دنیا ہے، ان سب سے حساب لیں گے تو کیسے ہوگا، ہم سب کو ویٹ کرنا پڑے گا، مشکل ہوگا، دنیا میں اگر کوئی ٹیسٹ وغیرہ ہو رہا ہو باری باری تو کتنی مشکل، نہیں، اللہ جلدی سے لے لیں گے، اللہ کا اپنا ایک سسٹم ہوگا نا، یہ کیلکولیٹر اللہ کی ذات نے ایک
انسان کے دماغ میں بنایا اور انہوں نے کیلکولیٹر بنا دیا. ہم لوگ بیٹھے بیٹھے لکھتے ہیں پلس مائنس ڈیوائڈ, کیسے منٹو سیکنڈ بھی نہیں لگتے اور وہ آگے آ جاتا ہے. بندہ غور تو کرے اس چیز پہ. تو وہ اللہ رب العزت ہے, ان کا حساب کیا مشکل ہے, جلدی سے لے لیں گے. البتہ یہ ہے کہ ہم نے کیا کہنا, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اے اللہ تو ہم سے ہمارا حساب آسان کر دینا. جن کے حساب اللہ آسان کریں گے نا ان کو اور جلدی کر لیں گے, کچھ پوچھیں گے, کچھ چھوڑ دیں گے, کچھ معاف کر دیں گے. لیکن جن کا مشکل حساب ہو گیا نا وہ ذرا ٹف ہو جائے گا. اللہ پاک سے آسان حساب بھی مانگنا چاہیے, اور ہمیں ہمیشہ دعا کرتے بھی ہیں اکثر, اللہ اس کو بغیر حساب کتاب کی جنت دے دے. آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کی جنت فردوس میں اعلیٰ مقام دے دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.